الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دجال کا مکمل ساتھ دیں گی۔ بہت سارے لوگ شاید یہ جانتے ہوں گے، مگر جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ دجال سے کس قسم کی عورتیں ہم بستری کریں گی، اور یہ کہ کیا دجال کی پیدائش ہو چکی ہے، کس ملک میں ہوئی اور کب ہوئی، یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے، یہ ہم نے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے دلچسپ ویڈیو کا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ ساتھیو، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہی واقع ہوگا۔ اس ویڈیو میں قیامت کی عظیم اور ہولناک نشانی پر بھی گفتگو کریں گے، جسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ڈرایا، اس کے ظاہری صفات کو بیان کیا اور اسے بچنے کی تاکید بھی کی۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جی ہاں، وہ دراصل دجال کا ظہور ہے، جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا اور جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ فتنہ اور اس کے فتنے میں آنے والے سب سے پہلے عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ عورتیں کیسی ہوں گی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس ویڈیو میں اسی بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ ہی ابھی تک ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ دجال کے معنی غلط ملت کرنے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے، اور دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ دے گا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹ اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ پیارے دوستو، دجال کی صفت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا نکلنا برحق ہے اور اس دنیا میں موجود ہے، البتہ جگہ کس جگہ ہے اس کی بابت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دجال کی بے شمار صفات احادیث میں بیان کی گئی تاکہ لوگ اسے پہچان سکیں اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال کی صفات میں یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ ہوگا، پستہ قد یعنی ناٹا ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا، اس کے داہنی آنکھ خراب اور پچکی ہوئی انگور کی طرح ہوگی، اس کی آنکھ پر موٹا ناخنا ہوگا اور بانجھ ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان کو پڑھا جائے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جبکہ کافر اور بدبخت لوگ اس کی صفات کو جاننے کے باوجود بھی اسے نہ پہچان سکیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ صحابہ کرام فتنہ دجال سے کس قدر خائف اور لرزہ رہتے تھے، اس کا صحیح اندازہ اوس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے کہ جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا، یہاں تک کہ گمان ہوا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ پھر ہم آپ کے پاس شام کو گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال کھجور کے ان درختوں میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن جب مجلس نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فتنہ دجال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار اس کی سنگینی کو بھانپ کر پس مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر اور دہشت
طاری ہو جاتی ہے اور انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ اس کا نوالا بننے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ فتنہ ہی فی الواقع نہایت دل جوز اور روح فرسا ہوگا، اور اگر اس تمام تر زمن میں ان عورتوں کی بات کی جائے جو کہ اس کے فتنے میں آنے والی ہوں گی اور سب سے پہلی عورتیں ہوں گی، تو یہ کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ حقوق نسواں کے نام پر عورتیں جس قدر بے حیائی، بدکاری، فحاشی اور مکاری کو اپنا رہی ہیں، وہ کسی بھی باشعور انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی تباہی کی دستک ہے، اور جو صاحب ایمان ہیں وہ اس دستک کو بخوبی سمجھ رہے ہیں، ساتھ ہی مسلم معاشرے کو اس تباہی سے آگاہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جو زمین اور زرع اور نام و نمود کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، وہ اس خوفناک تباہی کا ساز و سامان ہے۔ یہاں زمین و زر سے مراد زنا، قتل اور غارت گری اور لوٹ مار جیسے کبیرہ گناہ ہیں، جن کا عروج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس قدر تیزی سے پھیلتے ہوئے فتنے آمدید دجال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دجالی فتنوں سے جڑی وہ تمام باتیں، نصیحتیں یاد آ رہی ہیں جو ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ دجال کا نکلنا قیامت کے قریب عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے آنے کی تمام نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہونے لگے گی۔ وہ ایک آنکھ والا کانا ہوگا جس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ دنیا میں آنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، بارش برسائے گا، ملک کو زندہ کر دے گا، دنیا ہی میں اپنی جنت دوزخ بنائے گا، اور اس کے فتنے میں آنے والی سب سے پہلی عورتیں ہوں گی، اور یہ بات احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ دجال کے خروج و عروج میں عورتوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، چچی، بہن، بیوی، بیٹی اس ڈر سے باندھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں، جبکہ دجال کے لشکر میں بھی عورتوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ دجال کی اسپیشل سیکورٹی یعنی خاص حفاظتی دستے کی سربراہ ایک عورت ہی ہوگی جس کا لقب لیبہ ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دجال جہاں پر بھی جائے گا، ارادہ کرے گا تو ایک لیبہ نامی عورت اس سے پہلے وہاں پر جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کی نتائج سے خبردار رہو۔ پیارے دوستوں، اگر بات کی جائے دجال کی اور اس کے نکلنے کی اور اس کے نکلنے کی جگہ کی، تو دجال کا نکلنا ایک ایسی زمین سے ہوگا جسے خراسان کہتے ہیں، اور وہ استفہان کے قبیلے یہودیہ میں سے ہوگا۔ استفہان مغرب میں ایک شہر ہے جسے آج شہرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے نکلے گا، اس کا ساتھ دینے والی ایسی قوم ہوگی جس کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یعنی گول منہ موٹے جیسے ترک لوگ ہوتے ہیں۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ گو کہ ہمارے دنوں کے حساب سے دجال 1 سال 2 مہینے اور 14 دن رہے گا۔ اس کی چال میمنا جیسی ہوگی جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے۔ وہ سرزمین جہاں دجال داخل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنا فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسیح الدجال نے کہا، پھر میرا نکلنا ہوگا تو میں زمین کی سیر کروں گا اور میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، 40 دن میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا، صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکوں گا کیونکہ وہ دونوں کے دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے میرے سامنے آئے گا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے باز رکھے گا، اور اس کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی نگہبانی
کر رہے ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہے کہ دجال مسجد طور اور مسجد اقصی میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کے تابعداروں کی بات کی جائے تو دجال کے اکثر تابعدار یہودی، ترک اور دیہاتی لوگ ہوں گے، کیونکہ دیہاتیوں پر بالعموم جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دجال کی تابعداری اصفہان کے 70,000 یہودی کریں گے۔ یہ مسلم کی روایت نمبر 52 سے دی تھی۔ اس طرح مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوگی، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ مبادا وہ دجال کے پاس چلی جائے۔ اور جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ ایسے عظیم خوارق پیدا فرمائے گا جس سے عقل و خرد مبعوث اور حیران ہو کر رہ جائے گی، جیسے مردے کو زندہ کر دینا، زمین کا خزانہ نکالنا، پانی برسانا، غلہ اگانا وارد ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم در اصل جنت ہوگی، کہ دیکھ آ کر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تب تو مجھے اپنا رب کہے گا۔ بے شک چنانچہ دجال کے حکم سے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بن کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی پر غالب ہو کر نال ڈالے گا، بلکہ بیچ سے چیر کر اسے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اپنے موت کے ڈر سے کہے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم اب تو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے۔ اور پھر ماجہ کی روایت میں ہے کہ دجال ایک ایسے قبیلے سے گزرے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو کوئی اس کا چرنے والا جانور باقی نہ رہے گا، سب مر جائیں گے۔ اور ایک قبیلے پر سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور اس پر پانی برسے گا، زمین کو غلہ اور گھاس اگانے کا حکم دے گا تو غلہ اور گھاس لگائے گی، یہاں تک کہ ان کی جانور اسی دن شام کو موٹے بڑے اور کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے آئیں گے۔ ساتھیوں کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ 40 دن تک تمام دنیا میں چکر کاٹے گا۔ اس کے ذریعے اللہ کافروں اور منافقوں کو گمراہ کر دے گا اور مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ ساتھیوں یہ وہ تفصیل تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی دجال کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں جو دجال کا ساتھ دیں گی۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں دوستو، چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک آنکھ والے بچے کے پیدا ہونے کی خبروں نے تہلکہ مچا رکھا تھا، جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ بھارت میں پیدا ہوا اور بعض راسخ العقیدہ لوگوں کی جانب سے اسے حقیقی دجال کہا جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے دوستو۔ یہی تصویر کچھ عرصہ پہلے دکھا کر بتایا گیا کہ یہ ایک آنکھ والا بچہ سرگوڈا میں پیدا ہوا اور پھر اسرائیل میں بھی ایسی خبر سننے کو ملی۔ پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتا چکے کہ دجال کیسے، کب اور کہاں آئے گا، ہم نے اس پر تفصیلی بات کی ہے۔ اور دجال ویسے بھی ایک فتنہ ہے، وہ صدیوں سے موجود ہے اور پیدا شدہ ہے، اس کا ظہور ہوگا۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یعنی کسی بچے کی صورت میں پیدا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔